بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر کے دو سبب۔ اور ایک حدیث مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ دو قبریں بنی ہوئی ہے۔ جب آپ ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب قبر منکشف فرما دیا تھا۔ یہ عذاب قبر ایسی چیز ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپا لی ہے، ورنہ اگر اس عذاب کی آوازیں ہم لوگ سننے لگے تو کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے اور زندگی میں کوئی کام نہ کر سکے۔ اس لیے یہ اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس کو چھپایا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے کسی بندے پر اس کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا، ان کو ایسی دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان باتوں سے بچنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اگر یہ لوگ چاہے تو آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں سے ایک صاحب پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے۔ مثلا ایسی جگہ پر پیشاب کر دیا جس کی وجہ سے جسم پر چھینٹے آ گئے۔ خاص طور پر اس زمانے میں اونٹ بکریاں چرانے کا بہت رواج تھا اور ہر وقت ان جانوروں کے ساتھ رہنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر ان کے چھینٹے پڑ جاتے تھے۔ اس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسرے صاحب کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں کی چغلی بہت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو قبر کے عذاب کا سبب قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ چغلی کا عمل غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ اس میں بدنیتی سے دوسروں کے سامنے برائی بیان کرتا ہے تاکہ دوسرا شخص اس کو تکلیف پہنچائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ دوسروں کا کوئی راز فاش کر دینا بھی چغلی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔